بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس پتھر کے بارے میں بتاؤں گا جس پر نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو رکھا گیا، اور آج بھی اس پتھر سے خون نکلتا ہے۔ اسے حسین علیہ السلام کی ذات کی کرامت کہیے یا پھر اسے حسین علیہ السلام کی ذات کا معجزہ کہیے یا پھر اسے کچھ اور کہہ لیجئے، در حقیقت یہ واقعہ یہ واضح کرتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا قتل ناحق قتل تھا۔ تربت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ باتیں مشہور ہیں اور بہت زیادہ باتیں گنی اور سنی جاتی ہیں، جس میں سے ایک بات اس پتھر کے بارے میں بھی ہے کہ جو اپنا رنگ تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھی جاتی ہے اور گنی جاتی ہے۔ کچھ ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں کہ اس پتھر پہ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے جس پر امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا۔ شہادت امام حسین اور خون کی بات کی جائے تو شہادت امام حسین علیہ السلام تاریخ انسانی کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر کے پیروکاروں نے ان کے نواسے کو شہید کر کے ان کے سروں کو نیزوں پہ سجایا۔ یہی نہیں، خاندان رسول کے شہزادوں اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کو اپنی انتقام کی آگ میں موت کے گھر اتار دیا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ایک فاسق اور فاجر کی بیعت کر کے دین میں تحریف کرنے کے مرتکب نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اصولوں پہ باطل کے ساتھ سمجھوتے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے آمریت اور ملوکیت کے آگے سر تسلیم خم کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے انسانی بنیادی حقوق کے غاصبوں اور حکومت کو توسیع کرنے کی بزدلی نہیں دکھائی تھی۔ حسین ابن علی اور ان کے باقی جانثاروں کے خون سے صرف کربلا کی زمین ہی سرخ نہیں ہوئی بلکہ اس سرخی نے سب چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور آج بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ وہ پتھر خون کے آنسو روتا ہوا نظر آتا ہے۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواسۂ رسول کی شہادت کے وقت بیت المقدس سے جو بھی پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو اٹھایا گیا اس پتھر کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پہ پہلے آسمان سرخ ہو گئے، پھر سیاہ ہو گئے، پھر ستارے آپس میں ٹکرانے لگے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کائنات ٹکرا کر ختم ہو جائے گی، یوں لگتا تھا جیسے قیامت قائم ہو گئی ہو، دنیا پہ اندھیرا چھا گیا۔ ایک روایت میں ملتا ہے جب نواسۂ رسول کو شہید کیا گیا تو سورج کو گرہن لگ گیا، حتیٰ کہ دوپہر کے وقت تارے نمودار ہو گئے، یہاں تک کہ ان کو اطمینان ہو گیا کہ رات ہے۔ امام طبرانی کی سیدنا ام سلمہ سے روایت ہے کہ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا کہ جن حسین ابن علی کے قتل پہ نوحہ کر رہے ہیں۔ خاک شفا اور سجدگاہ پہ بھی بہت زیادہ مناظرے موجود ہیں۔ بہت سارے لوگ خاک شفا اور سجدگاہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کربلا کی خاک پہ بھی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نداز دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ ظہور آدم سے لے کر آج تک انقلابات نے کیا کیا رنگ دکھائے۔ دن بھی آیا، راتیں بھی آئیں، خوشی بھی آئی، غم بھی آیا، خزاں بھی آئی اور بہار بھی، گل بھی اور خار بھی، مسرت بھی اور مضرت بھی۔ نہ جانے کتنے طوفان اٹھے، کتنی کشتیاں مزدار کا شکار ہوئیں اور کتنی ہم کنارے ساحل، کتنے ساتھی بچھڑے اور کتنے ہم آغوش ہوئے۔ نہ جانے منزل پہ پہنچنے والے کتنے تھے اور راہ گمگردہ کتنے۔ نارنگی فطرت نے کیا کچھ کیا، کیا کیا ہوا اور کیا کیا نہ ہوا، مگر آج تک اس گردش شام و سحر کے بیچ جتنے طوفان اٹھے، جتنے بھی گھر اٹھے، جتنے بھی گھر اجڑے، کسی بھی حادثے پہ اس شان سے آہو فغاں نہ ہوا، اہتمام آہو فغاں نہ ہوا کہ آج بھی محرم کا سوز تب و تاب فضا کو بھی سوگوار بنا دیتا ہے اور عالم اضطراب دلوں میں ہلچل مچا دیتا ہے۔ محرم کے پہلے عشرے میں سسکیوں کی دل دوست چیخیں گوشے فلک کو سنائی دیتی ہیں اور ان کی صدائیں باد گز سے گنبد جہاں گونج اٹھتا ہے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔